السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کے شکر. آپ کیسے ہیں؟ تو آج ہم جس ویڈیو کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہائیک ویژن کے ویڈیو، اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر اسد جو کہ ڈائریکٹر چینلز ہیڈ ہیں. تو مسٹر اسد، سب سے پہلے لوگوں کو بتائیں کہ ہائیک ویژن ہے کیا، لوگوں کو ہائیک ویژن کے بارے میں بتائیں کہ ہائیک ویژن کیا، کون سی کمپنی کیا پروڈیوس کرتی ہے. اچھا، ہائیک ویژن بیسکلی ایک سرویلنس مینوفیکچرر کمپنی ہے جو کہ پچھلے 8-10 سالوں سے نمبر 1 گلوبلی رینک کر رہی ہے. ہائیک ویژن ہیز اسٹارٹیڈ ان 2001 وتھ DVR کارڈس، جو پہلے گرافک کارڈز ہوتے تھے، اس میں آپ کیمرہ لگا کے پھر اس کی ریکارڈنگ لیتے تھے. یہ ٹیکنالوجی وہاں سے شروع ہوئی اور ڈیولپ ہوتے ہوتے آپ کے ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈرز، IP کیمراز، دین موونگ ٹورڈز AI، کلاؤڈ اسٹوریج. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج ہم گلوبلی اپنا IP اینالاگ سرویلنس سولوشنز کمپلیٹلی اس مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ گلوبلی آپ دنیا میں کہیں پر بھی جائیں، چاہے سعودی عربیہ ہے، کہیں پر بھی جائیں، تو آپ نے ہائیک ویژن کیمرے تو دیکھے ہی ہوں گے. کیونکہ کیمرے آپ لوگ اگر دیکھتے ہیں، اگر کسی نے بھی نوٹس کیا ہو تو ہائیک ویژن کے کیمرے آپ کو دنیا میں کہیں بھی نظر آئیں گے. تو مسٹر اسد، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کو کہ سرویلنس کا بزنس مینیج کرنے کے بعد نان سرویلنس کا بزنس مینیج کرنا آپ کے لیے کس طرح رہا ہے ایکسپیرینس؟ پاکستان کی اگر بات کریں تو آئی ہیو جوائنڈ ان ہائیک ویژن 2017. اس ٹائم بہت چیلنجنگ تھا، بہت سارے ملٹیپل برانڈز OEM برانڈس مارکیٹ میں تھے. وہاں ایک ہم نے کافی ایفرٹس کی، پروڈکٹ کو، سولوشنز کو ایکسپینڈ کیا، نو میٹر چینل، پروجیکٹ، کنزیومر لیول. 2023 میں مجھے اپرچونیٹی ملی کہ اب ہمیں نیو بزنس کو گرو کرنا ہے. ایوری ایئر وی سی کہ یار ہم نیکسٹ ایئر یا نیکسٹ 3 ایئرس کن پروڈکٹس پہ کام کر رہے ہیں. 2023 میں جب ہم نے نیو بزنس کو پراپرلی آن بورڈ کیا اپنے ساتھ، تو ہم نے انویسٹ کیا کافی زیادہ کیبلز پہ، سوئچز پہ. ہمارے پاس ایکسس کنٹرولز تھے، ویڈیو انٹرکامس، اس طرح کے پروڈکٹس اس پہ ہم نے کافی ایفرٹس کیا. اور اوور آل مطلب میں کہتا ہوں بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. پارٹ آف لرننگ، سیلز، ایوری تھنگ واز گڈ. کیونکہ جب ہم ہائیک ویژن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں صرف CCTV پروڈکٹس کی بات آتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہائیک ویژن نے نان سرویلنس میں بھی بہت کام کیا، نان سرویلنس میں بھی اب مارکیٹ کو بہت گرو کیا ہوا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ کہ دیکھیں، ہم نے آبزرو کیا مارکیٹ گیپ، واٹ کسٹمر نیڈس، کسٹمر کیا چاہتا ہے. کسٹمر ایک پروڈکٹ، ایک کیمرہ ہمارا لے رہا تھا، ناٹ سولوشن. اس کو سوئچز بھی چاہیے تھے، سپلائیز بھی چاہیے تھیں، اسکرینز بھی چاہیے تھیں، ہارڈ ڈرائیوز بھی چاہیے تھیں، دین اس کو اس کے ساتھ کے بہت سارے سولوشنز چاہیے تھے. تو اسی گیپ کو لیا. میرے خیال میں ہمیں بہت اچھے پارٹنرز ملے، چاہے وہ ڈسٹریبیوٹر پارٹنرز ہوں، چاہے وہ ہمارے چینل پارٹنرز ہوں، ہماری اپنی ٹیم. ایک پورا یہ JV سمجھنے، اس نے پورا ایک پش کیا مارکیٹ کو، تو ریزلٹس آپ کے سامنے آئے. رزلٹ آپ ہمارے سامنے. اور دوسرا یہ کہ کسٹمر کے لیے ہم ہائیک ویژن جو ہے وہ کس طرح ایک نان سرویلنس میں آگے بڑھا ہے. فار ایگزامپل CCTV میں تو ہم نے دیکھا کہ کسٹمر بولتا ہے کہ ہمیں ہائیک ویژن چاہیے، لیکن نان سرویلنس کی بات کریں تو کس طرح آپ لوگوں نے اینڈ یوزر تک کوشش کی کہ کسٹمر جو ہے وہ نان سرویلنس میں بھی سیٹسفائی ہو ہائیک ویژن میں؟ پہلی چیز برانڈ ٹرسٹ. جو ہمارا کنزیومر تھا اس کو برانڈ پہ ٹرسٹ تھا. جب ہم اس کو ایک اپنا پروڈکٹ دیتے تھے سپلیمنٹری گڈس، ہی وانٹس کہ یار میں ہائیک ویژن کا ہی لوں. اس کے بعد ہمارے اپنے چینل پارٹنرز، انہوں نے بہت سپورٹ کیا. جب ہم نے نیو پروڈکٹ انٹروڈیوس کروائے مارکیٹ کے اندر، سو دے آرڈر دوز گڈس. اس پہ انہوں نے کام کیا، کافی ایفرٹس کی. اسی ریزنس کی وجہ سے یہ پروڈکٹ سارا گرو ہوا. آف کورس مارکیٹ گیپ تھے. ایک کسٹمر کو پتا ہے، میں آپ کوئی نارمل چیز بھی مارکیٹ سے لینے جاتے ہیں، لائک ایک فون لیتے ہیں ہم، تو ہم کہتے ہیں یار اس کا اڈاپٹر بھی، اس کا چارجر بھی اسی کمپنی کا ہو. ہمارا ایک ٹرسٹ رہتا ہے. اسٹارٹنگ میں کچھ لوگوں نے سپلیمنٹری کچھ ادر کمپنیز کے یا لوکل پروڈکشن مارکیٹ کے یوز کیا، تو ان کو وہ کوالٹی، وہ ریزلٹ نہیں ملی. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کمپلینز آئیں، جب ہم نے ان کو اپنا پورا پروڈکٹ سولوشن دیا تو ناؤ دے آر کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ. اور میرے خیال میں وارنٹی وائز ان سب چیزوں میں بھی کوئی ایسا ہمیں ایشو نہیں. ٹھیک ہے. ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا فیڈ بیک نہیں آیا کہ پروڈکٹ کوالٹی کا ایشو ہے، اس طرح کوئی ایشو. ایوری تھنگ از ویری ویری گڈ. اور آنے والے سالوں میں نان سرویلنس سے ریلیٹڈ روڈ میپ کیا ہے ہائیک ویژن کا 2026 میں؟ اگر آپ، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کی بات کریں، اگر ہم فونس کی بات کریں تو AI جو ہے نا وہ بہت زیادہ آ گیا ہے ہر چیز میں. آپ فونس کی بات، اسمارٹ فونس کی بات کریں، ہر چیز میں گوگل پہ سرچ کریں تو وہ AI آتا ہے. تو یہ چیز ہائیک ویژن کس طرح امپلیمنٹ؟ دیکھیں، اس میں کیٹیگریز ہیں. اگر ہم انٹرپرائز لیول پہ بات کریں گے تو ہمارا پلان ہے موسٹلی نیکسٹ 3 ایئرس SMD LED ویڈیو بزنس کو گرو کرانے کا. ہم پروڈیوس کر رہے ہیں SMDs، LEDs، کیبنٹس، آؤٹ ڈور، انڈور، یہ ساری پروڈکٹس. اس کے بعد انٹریکٹیو ڈسپلیز آپ کے سامنے. اس میں بہت زیادہ نئے ماڈلز اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں ہمارے پاس. کمپلیٹ ویڈیو کانفرنسنگ سولوشنز وتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مائک، وائس ٹریکنگ، ایوری تھنگ.
یہ ایک انٹرپرائز لیول کا پروڈکٹ ہے. ہائک فائر پہ ہم کام کر رہے ہیں. آپ کا کیمرا ہیٹ کو, آگ لگنے سے پہلے ہیٹ کو آبزرو کر کے آپ کو الرٹ دے دیتا ہے کہ جناب یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے. رادر دین آگ لگے, آپ کے فائر ایکسٹنگوشرز کام کریں, پہلے سے آپ کے پاس پاپ اپ الرٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ انٹرپرائز لیول کے پروڈکٹس ہیں. کنزیومر لیول پہ بات کریں گے تو انٹرکامس کی ایک نئی رینج آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی ایک ہم نے ویڈیو کے بعد ایک آڈیو انٹرکام لانچ کیا. اچھا, ہائک فائر کے بعد پھر ہمارے پاس آتے ہیں بیگیج اسکینرز, واک تھرو گیٹس. کچھ پروڈکٹس ایسے ہیں جن پہ لاسٹ ایئر ہم نے کام نہیں کیا, لائک آڈیو, اس پہ ایک اچھا کام ہو سکتا ہے. پھر اگر آپ چینل مڈ لیول کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس انٹرکامز آ جاتے ہیں. انٹرکامز ہم نے ابھی ریسنٹلی آڈیو انٹرکام اپنا لانچ کیا ہے. اسی کی ایک کیٹیگری میں ہمارا PABX پوری کیٹیگری ہے, IP فونز ایک کیٹیگری ہیں, اس پہ فوکس کرنے کا. اب ہم نے کنزیومر سیریز بھی لانچ کیا ہے. اچھا, نیکسٹ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیش کیمز. ڈیش کیمز میں پہلے ہمارے پاس انڈسٹریل گریڈ کی سیریز تھی, لائک 4G اور ڈرائیور بیہیویئر انالیسس کے. ڈرائیور اگر موو کر رہا ہے تو اس کو ٹریک کر رہے ہیں, اسموک کر رہا ہے تو ٹریک کر رہے ہیں, سو جاتا ہے اگر تو اس کے الرٹس کنٹرول روم میں جانا. اور سکسیسفل کیس اسٹوریز ہیں ہمارے پاس پاکستان میں. بہت ساری ایسی آپ کہہ لیں کمپنیز ہیں بڑی, لائک ڈیوو اور فیصل موورز, وہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں آلریڈی. اسی کو دیکھتے ہوئے کنزیومر سیریز میں گیپ تھا. مجھے آپ کو گاڑی فیملی چلا رہی ہے, بچے اسکول جا رہے ہیں, وہاں پہ ہم دیکھنا ہے کہ یار وہ پہنچ گئے, اسکول نہیں پہنچے, اب کہاں پر ہیں, گاڑی کی لوکیشن کہاں پر ہے. تو ان ساری چیزوں کو ٹریکنگ کرنے کے لیے اٹ واز اے گیپ کہ یار لوگ اب چاہ رہے ہیں. اور کسٹمر کا بھی اب مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے. پہلے ایک کسٹمر کو یا کنزیومر کو کہہ لیں, اس کو صرف یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ اس کے گھر کے باہر کیا ہے, کوئی گزر رہا ہے, کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. صحیح ہے. اب ہی وانٹس کہ کون گزر رہا ہے, صحیح ہے, کتنی دیر سے بیٹھا ہوا ہے. یا اگر آپ فیچرز کی بات کریں تو پہلے ہمیں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اگر ایک دن کی ریکارڈنگ ہے, ہمیں نہیں پتا پچھلے انسیڈنٹ کس ڈے کو ہوا ہے. ہمیں ڈے پتا ہے مگر ڈیٹ نہیں پتا. تو اب ہم اس پوری پریکٹس کو لے کے چلتے تھے کہ 24 آورس کی ویڈیو دیکھیں, اس میں کب انسیڈنٹ ہوا ہے. اب کیا ہے کہ ہمارے جو AI فیچرز ریکارڈرز ہیں, ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈرز یا NVRs, اس میں آپ کے پاس الرٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہیومن کب پاس آن ہوا اس کیمرے کے آگے سے, وہیکل کب ہوا, اس کی پوری ڈیٹیلز بھی آ رہی ہوتی ہے. پوری ڈیٹیل مطلب اس میں ایک پاپ اپ آ رہا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں ان 4 سلاٹس میں ہیومن آیا. آپ ڈائریکٹلی اس سلاٹ پہ جائیں, اس 2 منٹ کی ویڈیو کو دیکھیں, آپ کو پتا چل جائے گا اس ڈیوریشن میں کیا ہوا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں نیٹ ورکنگ پروڈکٹ, ایک بہت بڑا پورٹ فولیو بن گیا ہمارا, جس میں کیبلز ہیں, نیٹ ورکنگ کیبلز, کوئکسل کیبلز, پیسو کمپوننٹ, سارا پورا ڈیٹا سینٹر پروڈکٹس لائن. اس کے بعد ہمارے پاس سوئچز, کلاؤڈ مینج سوئچز کی طرف چلے گئے. آپ کو ایک انسٹالر کو یا ایک فٹر کو, ٹیکنیشین کو گھر پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہی کین جسٹ ریسیٹ دا پورٹ فرام ہز فون, یا ایک اینڈ کسٹمر خود بھی اپنی پورٹ کو ریسیٹ کر سکتا ہے اگر کوئی کیمرہ ہینگ ہو جائے. دین وائی فائی راؤٹرز, وائی فائی 4 سے لے کے وائی فائی 6 تک, وائی فائی 7, یس, APIs, وائرلیس بریجز, ایلیویٹر بریجز, ایک بہت بڑی پروڈکٹ رینج ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں سے کچھ سلیکٹڈ پروڈکٹس لیں گے پاکستان مارکیٹ کے حساب سے, پھر اس پہ ہم فوکس کر کے. اور اس سے کسٹمر کو یہ بھی پتا لگتا ہے کہ کتنی وائڈ رینج آف پروڈکٹس جو ہیں وہ ہائیکوجن پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے کسٹمر کو. لوگ آج تک یہ سمجھتے ہیں, میرے خیال سے کوئی اور برانڈ ہوگا جو اتنے وائڈ رینج آف لوگ بہت سارے کنزیومر آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ ہائیکوجن سرویلنس کیمرہ مینوفیکچرر نمبر 1 کمپنی, CCTV کیمراز کے علاوہ اب ہمارے پاس بہت بڑی وائڈ رینج. اور سیکنڈلی پروڈکٹ اویئرنیس کے لیے ہائیکوجن کیا کام کر رہا ہے؟ فار ایگزامپل اگر نئی پروڈکٹ لانچ ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا پروگرامز جو ہے وہ آپ انیشیٹ کرتے تاکہ عام بندے تک یہ چیز پہنچ پائے؟ اچھا, یہ پورا ایک ٹیئر بیسڈ پروگرام ہوتا ہے, مطلب اس کو ڈے فرسٹ سے لے کے اینڈ تک. تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم, کیونکہ ہم کنزیومر سے ڈائریکٹ انٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے, سب سے پہلے ہم اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو ایک ٹریننگ پروگرام دے رہے ہوتے ہیں, اویئرنیس. اس کے بعد پھر اس سے نیکسٹ لیئر ہمارے پارٹنرز, انسٹالرز. ہمارے پاس 7 برانچ آفیسز ہیں پورے پاکستان میں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, ملتان, گجرانوالہ. تو ان سارے برانچ آفیسز ہمارے ٹیمز ہیں, وہاں پہ ڈیلرز ٹریننگ, انسٹالرز ٹریننگ, دین آن لائن اینڈ آف لائن پروموشن. آف لائن یہ کور ہو گیا سارا پارٹ. ٹھیک ہے. دین ہمارا آن لائن سوشل میڈیا, تاکہ ہم کنزیومر تک جا کے اس پروڈکٹ کی اویئرنیس کو دے دیں. اور ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, مطلب یہ منتھ وائز, کوارٹر وائز, ایئر وائز, یہ چلتا رہتا ہے. لاسٹ میں جو میرا سوال ہے وہ یہ کہ پاکستان میں کتنے ڈیلرز جو ہیں وہ ابھی فی الحال موجود ہیں, اور کون کون سے ڈسٹریبیوٹر ابھی اس چیز کو مینج کر رہے ہیں نان CCTV آئٹم کو؟ اگر اوور آل ہمارے پاکستان مارکیٹ کو بات کریں تو ہمارے پاس مور دین 9 ڈسٹریبیوٹرز پاکستان میں موجود ہیں, جس میں سے 5 ڈسٹریبیوٹرز ہمارے سرویلنس بزنس کو دیکھ رہے ہیں, پلس نان سرویلنس کو بھی کچھ دیکھ رہے ہیں. 3 ڈسٹریبیوٹرز ایسے ہیں ہمارے جو ہائک, سیمی, ایزویز, اس طرح کی کیٹیگریز کو دیکھ رہے ہیں. مطلب اب ہم نے کیٹیگری وائز ڈسٹریبیوشن شپ اسٹارٹ کیا تاکہ جس بندے کی جو اسپیشلٹی ہے وہ اس کو اس مارکیٹ میں فوکس کر کے پروڈکٹ کے اوپر
اس کو مطلب اوور آل مینیج کر سکے اس پروڈکٹ کو. اس کے بعد اگر چینل نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو مور دین 110 چینل پارٹنرز ان آل اوور پاکستان. مور دین 35 سٹیز کو ہم کور کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہمارے ریسیلرز یا اسٹالرز فردر اس کو کور کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہمارے برانچ آفیسز میں نے آپ کو بتایا کراچی, لاہور, اسلام آباد, ملتان, گجرانوالہ, ساتھ ہی پھر ہم اپنا وارنٹی سینٹر بھی مینیج کر رہے ہیں. وہ وارنٹی سینٹر کنزیومر کے لیے بھی ہے, ڈیلر کے لیے بھی ہے, اسٹالرز کے لیے بھی ہے. تو ہر بندہ وہاں آ کے ڈائریکٹلی ہمیں اپنی وارنٹی دے کے فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہے. سوری میں وہ کاٹ رہا ہوں, لیکن وارنٹی جو ہے نا وہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب بھی کسٹمر ہم سے کوئی بھی کسی سے مال وہ پروڈکٹ لینے آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ وارنٹی کیا ہے, اور وارنٹی کی کتنی اچھی, مطلب کسٹمر وارنٹی ریلیشن کتنا اچھا ہے, کیونکہ وارنٹی کلیم کرنے آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو ٹائم لگتا ہے. تو وارنٹی پوسٹ سیل سروسز کیا ہائیکرن پرووائڈ کر رہا ہے؟ کافی چیلنجز تھے پہلے ہمارے پاس, لائک آن ٹائم ڈلیوریز نہیں ہوتی, ود دا لمیٹڈ ٹیم کام کر رہے تھے. مگر اب ہمارے پاس ایک کمپلیٹ وارنٹی سینٹرز کی ٹیم ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان میں ساتھ ندیم. ڈیلر کوئی بھی آ کے اپنی وارنٹی کلیم کر سکتا ہے. اوور آل وارنٹی کی بات کریں گے, جتنا پروڈکٹ ہم پاکستان میں سیل کرتے ہیں اس کا لیس دین 0.5% ہمارے پاس وارنٹی میں کلیم ہوتا ہے. اس 0.5% میں بھی بہت ساری وارنٹی آؤٹ آف اسکوپ ہوتی ہے. جل گیا, سپلائی ٹھیک استعمال نہیں ہوئی, کسی اور طریقے سے ڈیمیج ہو گیا, یہ سارے مسئلے آتے ہیں. یہ بھی اب ایس او پیز بتا دیں کسٹمر, کیونکہ موسٹلی کسٹمر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایس او پیز کیا ہے. اچھا, اوور آل گائیڈ لائن تو ہماری پورا ایک کیٹلاگ ہے اس میں بنی ہوئی ہے, مگر کوئی ڈیمیج, فزیکل ڈیمیج ہو جاتا ہے, کوئی وولٹیج کی وجہ سے جل جاتا ہے, تو یہ ساری چیزیں وارنٹی میں کلیم نہیں ہوتی. ہارڈ ویئر وارنٹیز بھی آتی ہیں, سافٹ ویئر وارنٹیز بھی آتی ہیں. سافٹ ویئر از کوائٹ ایزی, کسٹمر اس کا فرم ویئر کسٹمر اگر پھر بھی بنانا چاہے, وہ کہے گا آئی ایم گوئنگ ٹو پے, تو پھر اس کے بعد بن سکتے ہیں. ایگزیکٹلی اگر وارنٹی ہماری ایکسپائر ہو جاتی ہے تو یو کین پے, اور اس کو پے کرنے کے بعد اس کی پروڈکٹ دوبارہ سے ریپیئر کر کے دے. ٹھیک ہے, تو اچھی بات ہے. تو ہمارے جو اوور آل وارنٹی ہے وہ 1 ایئر ہے, جس کے اندر ہم پوری سائیکل کو مینیج کر رہے ہیں. بہت کم کیسز ہے, مطلب وارنٹی اتنا کوئی ہیوی امپیکٹ نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے سر اسد, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا صبح 9 بجے, اور انشاءاللہ آپ اور بھی میٹنگ کریں گے. آپ لوگ بھی تھوڑا ہمارے کسٹمر کے لیے تھوڑا بتائیں کہ ان کو ہمارے بارے میں, اور تھوڑا سا بولیں کہ لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. ٹیکی ٹاکس ایک نیا تو نہیں کہیں گے, اب تو مبشر بھائی ہمارے کافی پرانے ہو گئے اس پورے سسٹم میں, ویڈیوز میں, مگر آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں چینل کو. یہاں پہ آپ کو اوور آل سرویلنس سے ریلیٹڈ اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ ساری اپڈیٹس, انفارمیشن ساتھ ساتھ ملتی جائیں گی. لائک آج کا سیشن میرے خیال میں آپ لوگ کے لیے اس میں کافی ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ڈیلی روٹین میں آپ لوگ ڈسکس نہیں کرتے ہوں گے, آپ کو نہیں پتہ چلتی ہوں گی, تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے پتہ چل سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ.